بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم 7 بہنیں تھیں۔ بیٹے کی آس میں بچوں کی لمبی لائن لگانے کے بعد اللہ نے ہمارے والدین کی سن لی اور ہمارا بھی ایک بھائی ہوا۔ 9 افراد کے کنبے کی ذمہ داری کو ابو تنہا اپنے کندھوں پر اٹھا کر چل رہے تھے۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے اور ابو شہر میں کپڑے کی ایک دکان پر ملازم تھے، اور جو بھی کماتے مہینہ ختم ہونے کے بعد ایک دن کی چھٹی لے کر گاؤں آتے اور 1 ماہ کا راشن ڈال جاتے۔ ہم سب بہنوں نے پرائمری پاس کرنے کے بعد مزید تعلیم حاصل نہ کی، کیونکہ گاؤں میں لڑکیوں کا ہائی اسکول نہ تھا اور گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ ابو ہمارے باہر شہر میں کسی ہاسٹل کا خرچہ اٹھاتے اسکول میں داخل کرواتے۔ اس لیے ہم سب بہنیں گھر کے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد سلائی کڑھائی کرتی اور اپنا وقت گزارتی، یا پھر دادی کی باتیں سنتی رہتی۔ دادی جو خود سکون سے بیٹھتی تھی، نہ ہمیں سکون سے رہنے دیتی۔ وہ ہم 7 بہنوں کی وجہ سے امی کو ہر وقت بد دعائیں یا گالیاں دیتی رہتی کہ اوپر تلے 7 بیٹیاں پیدا کر کے رکھ دی ہیں، اب ان کے رشتے کیسے ہوں گے؟ میرا بیٹا اکیلی جان وہ کس کس کو بیاہے گا؟ ارے یہ تو خود بھی جنم جلی تھی، اوپر تلے بیٹیاں پیدا کر کے میرے بیٹے کی زندگی بھی برباد کر ڈالی۔ امی چپ چاپ دادی کی بات سنتے، لیکن پلٹ کر انہوں نے کبھی بھی دادی کو جواب نہ دیا۔ میری امی سانولی سلونی سی تھی، لیکن ان کے چہرے پر ان کی آنکھیں انتہائی خوبصورت تھی۔ بڑی بڑی جادو بھری آنکھوں پر مڑی ہوئی پلکیں دیکھنے والوں پر سحر طاری کر دیتی۔ کالے سیاہ بالوں کی خوبصورت لمبی چوٹی کسی ناگن کی طرح ان کی کمر پر جھولتی رہتی۔ المختصر وہ کسی اپسرا سے کم نہ تھی۔ ابو کی امی سے پسند کی شادی تھی، وہ امی کو بہت چاہتے تھے، لیکن دادی اتنا ہی امی کو ناپسند کرتی، اور یہ ناپسندیدگی گزرتے وقت کے ساتھ اب نفرت میں بدلتی جا رہی تھی۔ جب سے یک کے بعد دیگرے ہم بیٹیاں پیدا ہوئیں، بچپن کی یادیں میرے لیے کوئی بھی خوشگوار نہ تھی۔ دادی نے گھر میں مویشی بھی رکھے ہوئے تھے، اور 1 ایکڑ کھیت میں صبح سے شام کام بھی امی کے سپرد تھا۔ گرمی ہوتی یا سردی، میں نے امی کو ہر وقت کام کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اگر بیمار بھی ہوتی تو بھی انہیں کام سے چھٹی کرنے کی اجازت نہ ہوتی، بلکہ بیماری کی حالت میں بھی دادی انہیں کوئی نہ کوئی باتیں سناتی رہتی۔ جب وہ کھیتوں سے فارغ ہوتی تو مویشی کے باڑے اور وہاں کی گندگی ان کا انتظار کر رہی ہوتی، اور جب تھک ہار کر گھر آتی تو گھر کے کھانا پکانا صفائی ستھرائی انہی کے ذمہ ہوتی۔ میں نے کبھی بھی امی کو آرام اور سکون سے کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ ہی کبھی انہیں ہمارے ساتھ بیٹھنے کا پیار کرنے کا موقع ملا۔ بہنوں میں میرا دوسرا نمبر تھا۔ مجھ سے بڑی بہن اور میں اپنے آنے والی تمام بہنوں کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن جب ان میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو ظاہر ہے انہیں امی کے علاوہ کوئی بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ نہ ہم سے دوائی لیتی اور نہ ہی خاموش ہوتی، رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھایا ہوتا۔ ایسے میں امی اپنی ممتا سے مجبور ہو کر اپنے کسی کام سے بریک لیتی تو دادی ان کا ناک میں دم کر دیتی۔ یہ جو تم نے نازک پریاں پیدا کی ہیں نا، انہیں کچھ نہیں ہوتا، یہ ہمیں مار کے ہی مریں گی، تم جاؤ جو کام رہتا ہے اس کو کرو۔ ایسے میں امی کسی تابع دار بیٹی کی طرح اٹھ کر اپنی بیمار بچی کو چارپائی پر چھوڑ کر جب باہر جانے لگتی تو وہ ان کا دامن پکڑ لیتی۔ امی بمشکل ان سے اپنا دامن چھڑا کر جب باہر نکلنے لگتی تو کئی بار امی خود بھی رو دیتی اور اپنے دل پر پتھر رکھ کر بغیر پیچھے دیکھے اپنے کاموں میں لگ جاتی، کیونکہ اگر کام تھوڑا اور لیٹ ہو جاتا تو دادی پورا گھر سر پر اٹھا لیتی اور ایسی ایسی گالیاں دیتی کہ سننے کی تاب نہ امی میں تھی اور نہ ہی ہم 2 بڑی بہنوں میں۔ اس لیے دل پر جبر کر کے امی کو کہہ دیتی کہ آپ جائیں، ہم سنبھال لیں گے، لیکن بیمار بچہ تو ہمیشہ اپنی ماں سے ہی سنبھلتا ہے، اس کو صرف اپنی ماں کی گود میں ہی آرام آتا ہے، اور وہ دوائی بھی اپنی ماں کے ہاتھوں سے ہی لینا پسند کرتا ہے۔ لیکن یہ بات دادی کو سمجھائی جا سکتی تھی اور نہ ہی انہیں یہ بات سمجھ میں آتی تھی۔ ایک بار اسی طرح میری چھوٹی بہن موت کے منہ میں جاتی جاتی بچی۔ وہ کسی طرح ہمارے سے نہیں بہل رہی تھی، نہ ہی دوائی لے رہی تھی، نہ ہی اس کا رونا بند ہو رہا تھا۔ دادی کا بھی عجیب مزاج تھا، ہم میں سے کوئی بھی بیمار ہو جاتا تو ان کا دل نرم نہ ہوتا، نہ ہی وہ ہمارے بیمار پرسی کرتی اور نہ ہی بیمار روتی پوتی کو اٹھانے کی کوشش کرتی۔ ان کا بس چلتا تو وہ ہمیں اس حالت میں اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دے۔ لیکن وہ ابو سے بہت ڈرتی تھی، کیونکہ ابو وہ واحد ہستی تھے جو ہمیں پورا مان سمان کے ساتھ عزت دیتے، پیار کرتے، ہمارے لیے گڑیا لاتے۔ ہم جو تھوڑی بڑی ہوئیں تو ہمارے لیے میک اپ کی چیزیں بھی لانے لگے۔
جس پر دادی نے بہت ہنگامہ کیا۔ کیا ضرورت ہے؟ بیٹیوں کی ذات ہے، تم ان کے لیے کیوں لپسٹک اور نیل پالش لے کر آتے ہو؟ اسی طرح لڑکیوں کے دماغ آسمان کو چڑھتے ہیں۔ تو ابو ہمیشہ اپنی ماں کی ان باتوں پر مسکرا دیتے اور انتہائی نرمی سے اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتے۔ یہ میک اپ کی چیزیں بچیوں کے لیے ہی بنی ہوتی ہیں، اب اگر وہ اس عمر میں یہ سب استعمال نہیں کریں گی تو پھر کس عمر میں استعمال کریں گی؟ ان کا بھی دل کرتا ہوگا۔ ان کے ساتھ کی بچیوں کے پاس بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بچیاں کل کو یہ گلہ کریں کہ ہمارا باپ ہمارے لیے یہ چیزیں نہیں لاتا تھا۔ ارے ان کی اتنی اوقات ہے کہ یہ گلہ کریں، اور یہ کون سی حوریں ہیں جو میک اپ کر کے پریاں بن جائیں گی؟ دادی اپنے دل کے پھپھولے ایسے ہی پھوڑتیں تو ابو مسکراتے ہوئے کہتے، امی آپ کو یہ پریوں سے کم لگتی ہیں کیا؟ ارے یہ تو میری شہزادیاں ہیں، شہزادیاں۔ ہم ابو کی باتوں کی وجہ سے ان کے ارد گرد بیٹھی ہوتی، اور وہ لمحہ ایسا ہوتا تھا کہ جس میں ہمیں اپنی دادی سے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ حالانکہ وہ گاہے بگاہے ہمیں یہ کہتی رہتی تھی کہ ذرا پیچھے ہٹ کر بیٹھو، اپنے باپ کو سانس تو لینے دو، لیکن ہم دادی کی کسی بات کی پرواہ نہ کرتے اور ابو کے ساتھ چپک کر بیٹھے رہتے، ان سے لاڈ کرتے۔ مجھے بہت اچھا لگتا تھا جب وہ ہم تمام بہنوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر ہمارے لاڈ اٹھاتے، اور اس دوران چپ کے وہ امی کو بھی پیار بھری نظروں سے دیکھتے رہتے۔ دادی اکثر اس آنکھ میں چولی پر تل ملاتی رہتی اور کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی جس میں وہ رج کے امی کی بے عزتی نہ کر لیں۔ ابو جب بھی گھر آتے تھے وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوتا تھا، اور یہ بات میں نے نوٹ کی کہ امی کا ویران چہرہ بھی کھل اٹھتا۔ وہ امی کے لیے تیز رنگوں والا سوٹ اور تیز رنگوں والی چنری کے ساتھ ہم رنگ چوڑیاں ضرور خریدتے اور امی کو مجبور کرتے کہ یہ سب فوراً پہنو تاکہ میں دیکھ لوں۔ امی ان کی ان فرمائش پر اکثر تنگ بھی ہوتی، کیونکہ وہ یہ بات اچھے سے جانتی تھی کہ دادی کو یہ سب بہت برا لگتا ہے۔ ابو تو 2 دن رہ کر چلے جاتے، لیکن دادی پورا ہفتہ امی کو یہ کہتی رہتی کہ بی بی اپنے خامند کو منع کر، اب یہ تیری عمر نہیں ہے ان چونچلوں کی، اور ویسے بھی اگر یہ سب کرنا ہے تو اپنی دوسری بیوی کے لیے یہ جذبات بچا کر رکھے۔ ویسے بھی میں اب اس کی دوسری شادی کرواؤں گی، میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا لاوارث مرے، آخر اس کا بھی تو کوئی والی وارث ہونا چاہیے جو کل اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چل سکے۔ امی نے جب سے دادی کی یہ بات سنی تو وہ بہت پریشان رہنے لگی۔ 6 بیٹیوں کا ساتھ تھا اور ہنر ان کے پاس کوئی نہیں تھا۔ گاؤں میں جن 2 گھروں کے دوسری شادی کے کیس سامنے آئے وہ یاد آتے ہی امی کا دل دہلنے لگتا۔ ماسی رحمتہ جو ان کی ہمسائی تھی، وارث کی خاطر بیٹے کی دوسری شادی کروائی تھی، اور دوسری بہو نے آتے ہی پہلی بہو کو طلاق دلوا کر فارغ کروا دیا۔ پہلی بہو اب اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ اپنی ماں کے گھر بیٹھی ہوئی تھی۔ دوسرا کیس اس سے بھی زیادہ الفناک تھا کہ جس میں لڑکی والوں نے یہ شرط رکھی کہ یہ پہلے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے گا تو تب ہم رشتہ دیں گے۔ تو اس لڑکے نے بھی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور اپنی 5 سالہ ازواجی زندگی کو ایک لمحے میں ختم کر ڈالا۔ وہ لڑکی بھی اپنی ماں کی دہلیز پر بیٹھی ہوئی کسی تباہ حال مکان کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ اسی لیے امی نے جب سے دادی کے منہ سے ابو کی دوسری شادی کے قصے سننے شروع کیے تو ان کا دل دہنے لگا اور ان کا بی پی بھی ہائی رہنے لگا۔ وہ آنے والے وقت کی سنگینی کا جب بھی سوچتی تو رو پڑتی۔ کئی بار اپنے دل کا زخم لے کر وہ اپنی بیوہ ماں کے پاس بھی گئیں اور ان کی گود میں سر رکھ کر وہ اپنی ساری پریشانیاں ایک ایک کر کے کہہ دیتی تو نانی انہیں تسلی دیتی اور امی ایک بار پھر جینے کی کوشش کرتی۔ کئی بار امی بہت ساری باتوں کو چھپا بھی لیتی کیونکہ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ نانی بہت پریشان ہو جاتی ہیں، اور پھر انہی باتوں کو سوچ کر وہ اکثر بیمار بھی رہنے لگی تھی۔ اسی وجہ سے امی بہت ساری باتوں کا ذکر نہ کرتی، لیکن ابو کی دوسری شادی کے ذکر پر وہ اس قدر دل برداشتہ ہو گئی تھی کہ نانی کو بتانے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہ بچا۔ نانی کو جب امی کے ذریعے اس بات کا پتہ چلا تو کافی دیر تک وہ خاموش اور خالی نظروں سے امی کو دیکھتی رہیں، اور پھر وہ آسمان کی طرف دیکھ کر رو دیں۔ وہ لمحات اتنے تکلیف دہ تھے کہ امی کے ساتھ ساتھ ہم بہنیں بھی رو پڑیں۔ اگلے دن نانی عصر کے بعد امی کے سسرال آئیں۔ نانی کو دیکھ کر دادی نے بہت برا سا منہ بنایا، حالانکہ نانی کوئی غیر نہ تھی بلکہ دادی کی حقیقی بہن تھی، لیکن اب یہ رشتہ جب سے سمدھن میں بدلا تب سے ہی ان کے درمیان جھگڑوں کا ایک سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ دادی نانی کی بڑی بہن تھی، لیکن نہ جانے کیوں اپنی بھانجی کے لیے لوہے کا چنا ثابت ہوئی تھی۔
نانی کے بیٹھتے ہی دادی نے کہنا شروع کر دیا کہ انہیں دیر ہو رہی ہے، انہیں کہیں جانا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ اپنی بہن کو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جس کام کے لیے آئی ہو کہو اور جاؤ۔ اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے نانی بات کرنے کے لیے لفظوں کو ڈھونڈ ہی رہی ہیں، کیونکہ وہ اپنی بہن کے مزاج کو بہت اچھے سے جانتی تھی کہ یہاں وہ بات کا آغاز کریں گی اور وہاں دادی شروع ہو جائیں گی اور انہیں اپنی بات مکمل کرنے کا موقع بھی نہیں دیں گی۔ لیکن کیونکہ یہ ان کی بیٹی کا معاملہ تھا، اس لیے انہوں نے مناسب الفاظ میں دادی کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ دوسری شادی کا ذکر بار بار نہ کریں۔ اتنی سی بات پر دادی بھڑک گئیں کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ میرے بیٹے کا وارث کا معاملہ ہے، اور وہ کون ہوتی ہیں کہ ہمارے گھر کے معاملات میں دخل دے۔ تو نانی نے ان کے سامنے وضاحت کی کہ شاید آپ بھول رہی ہیں کہ میں سمدھن تو بہت بعد میں بنی ہوں، پہلے میں آپ کی سگی بہن ہوں، اور یہ لڑکی جو آپ بیاہ کر لائی ہیں رشتے میں آپ کی بھانجی لگتی ہے، تو کچھ تو اس رشتے کا خیال رکھ لیں۔ دادی نانی کی بات سن کر غصے سے لال پیلی ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ تمہاری بیٹی نے 6 بیٹیاں میرے بیٹے کے سر پر لاد دی ہیں اور ہم خیال ہی کرتے رہیں، باہر تو نہیں پھینکا ہوا۔ 6 بیٹیاں آپ کے ہی بیٹے کی ہیں، آپ ہی کی اولاد ہیں، اور ویسے بھی اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے۔ نانی نے نرمی سے کہا، اچھا تم کہنا کیا چاہتی ہو کہ بیٹیاں میرے بیٹے کے مقدر میں لکھی ہوئی تھیں، تمہاری بیٹی کا تو کوئی دوش نہیں ہے اس میں، یعنی اس میں بھی قصور ہمارا ہی ہے۔ آپا، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بیٹا یا بیٹی تو اللہ تعالیٰ مقدر میں لکھتا ہے، اس میں کسی انسان کا کیا دوش؟ کیا ہم اپنے ماں باپ کی 5 بیٹیاں نہ تھیں؟ اے بی بی، تمہاری یادداشت تو بہت ہی کمزور ہے۔ ہم 5 بہنوں سے پہلے ہماری ماں نے 3 ہٹے کٹے سورما بیٹے پیدا کیے تھے، ادھر تو تمہاری بیٹی اوپر تلے بس بیٹیوں کا ہی انبار لگائے جا رہی ہے، پرائے گھر کا مال۔ تھوڑے سے قد اور ان کے نکلے تو لو جی ان کے جہیز کے مسئلے شروع۔ اور کیا میرا بیٹا ہی قربانی کا بکرا ملا ہے تم لوگوں کو؟ کیا اسے جینے کا یا خوش ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں؟ کیا تم لوگ نہیں چاہتے کہ اس کا وارث بھی ہو؟ میں تو صاف کہہ رہی ہوں، اب کی بار اگر بیٹا نہ ہوا تو میں نے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دینی ہے، ہمیں بھی آخر جینے کا کوئی حق ہے یا نہیں؟ اور یہ بات کر کے دادی اٹھ کر چلی گئیں تو نانی رونے لگی، اور پھر وہ اٹھیں اور انہوں نے امی کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگیں، بیٹی تیرا اللہ وارث ہے، جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا اللہ ہوتا ہے، تیرے نصیب میں اگر سوکن کا دکھ لکھا ہے تو وہ دکھ تجھے مل کر رہے گا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو زمانہ کوئی بھی چال چل جائے، تیرے نصیب میں زبردستی کا دکھ کوئی نہیں لکھ سکتا، اس لیے تو بس اللہ سے دعا کیا کر، وہی اس مشکل وقت میں اب تیرا واحد سہارا ہے۔ میں جو کچھ کر سکتی تھی میں نے کر کے دیکھ لیا، اس سے آگے نہ میری سکت ہے نہ ہی میں تجھے اپنے گھر لے جا کر بٹھا سکتی ہوں۔ بھلا مجھ بیمار جان کے علاوہ تیرا کون ہے؟ سر پر باپ کا سایہ بھی نہیں کہ وہ تجھے سنبھال لے گا، اس لیے میری یہی نصیحت ہے کہ چپ کر کے یہاں پر ہی اپنا گزارا کر۔ اپنی نانی کی بات سن کر چپ چاپ آنسو بہانے لگی۔ وہ اپنے نصیب کے فیصلوں کو قبول کر چکی تھیں، اس لیے وہ مزید کیا بولتیں۔ میں اپنی نانی کے بعد اپنی ماں کی بے بسی کو بہت اچھے سے محسوس کر پا رہی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں اپنی ماں کے اس دکھ کو کیسے کم کروں۔ امی 7ویں بار حاملہ تھیں۔ دادی نے فیصلہ سنا دیا تھا کہ اگر اس بار بیٹا نہیں ہوگا تو وہ ابو کی شادی کر دیں گی۔ امی کے لیے یہ 9 مہینے انتہائی تکلیف دہ تھے۔ وہ اپنی جسمانی کمزوری کی وجہ سے تکلیف میں نہ تھیں، جتنی دادی کی طرف سے ملنے والی ذہنی اذیت انہیں پریشان کر رہی تھی۔ وہ یہ سوچ کر پریشان تھی کہ اگر اس بار بھی بیٹی ہوئی تو وہ اپنی ان بیٹیوں کو لے کر کہاں جائے گی، ان کی پرورش کیسے کریں گی۔ ان سوچوں نے امی کو پاگل کر دیا تھا، ان کا بی پی ہائی ہونے لگ گیا تھا۔ ہمارے سامنے کھڑے کھڑے انہیں دورے پڑنے لگے تھے اور ان کے ہاتھ پیر مڑ جاتے۔ ابو کو جب اس کنڈیشن کا پتہ چلا تو وہ انہیں لے کر شہر آئے اور یہاں کے بہترین ڈاکٹر سے امی کو چیک بھی کروایا۔ امی کو جس ڈاکٹر نے بھی چیک کیا انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ آپ کی بیوی کو شدید ڈپریشن ہے، اگر ان کی ٹینشن ختم ہو جائے تو وہ نارمل زندگی کی طرف آ سکتی ہیں، ورنہ ان کو دماغی فالج بھی ہو سکتا ہے۔ ابو حیران تھے کہ بیٹھے بٹھائے امی کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ ان سے جتنا پوچھتے امی بات چھپا جاتی، اور جب گھر لے کر آئے تو بہت غصے میں آ گئے اور امی سے لڑنے لگے کہ آخر انہیں کیا پریشانی ہے کہ نوبت اس حد تک آ گئی ہے، اگر اس دفعہ بھی بیٹی ہوگی تو۔ امی نے روتے ہوئے کہا تو ابو چونک سے گئے۔ اگر اس بار بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دینا چاہتا ہے تو ہم خوش قسمت ہیں، اس میں خود کو پریشان کرنے والی کیا بات ہے، آنے والی اپنا رزق خود لے کر آئے گی،
तुम और मैं कौन होते हैं जो इस बात पर परेशान होते फिरें। अम्मी ने अब्बू को बड़ी हैरानगी वाली नज़रों से देखा, क्योंकि इससे पहले अब्बू ने कभी भी बेटी के मामले में खुलकर बात न की थी, बल्कि हर बेटी की पैदाइश पर उन्हें चुप ही देखा था। ये तुम मुझे इतनी हैरानी से क्यों देख रही हो? अब्बू की बात पर अम्मी ने अपनी नज़रें झुका ली। क्या मैंने कभी बेटी की पैदाइश पर बुरा मनाया है कि तुम इस हद तक परेशानी ले रही हो? तो अम्मी ने इनकार में सर हिलाया। मैं जानती थी कि अम्मी बिल्कुल कुछ न बोलेंगी और अभी भी दादी की बातों पर पर्दा डालेंगी, इसलिए मैं फौरन अंदर आई और उनको कहा, अब्बू क्या आप दूसरी शादी कर लेंगे? अगर इस बार भी हमारी बहन हुई तो? मेरी बात पर अब्बू ने हैरान होकर मुझे देखा और फिर वो अम्मी को देखने लगे। ये बच्चों को ऐसी बातें कौन बता रहा है? अम्मी ने तो फिर दोबारा से चुप का रोजा रख लिया, लेकिन मैं इस बार चुप होने वालों में से नहीं थी। तो मैंने अब्बू को बताया कि दादी कह रही हैं, अगर इस बार भी हमारी बहन हुई और भाई ना हुआ तो वो आपकी दूसरी शादी कर देंगी। उफ, अम्मी भी तो कमाल करती हैं। ये बातें कोई करने वाली हैं क्या? अब्बू मेरी बातें सुनकर गुस्से से बोले, हाँ तो कौन सा गलत कह दिया मैंने? दादी चुपके हमारी बातें सुनते हुए एकदम से अंदर आ गईं और धाड़ कर बोली, अम्मी ये बातें करने वाली हैं जो आप बच्चों के सामने कर रही हैं, और इस बात की क्या गारंटी है कि मैं दूसरी शादी करूंगा तो मेरा बेटा ही पैदा होगा? अरे दुनिया दूसरी शादी करती है, ये हमारे हमसाए ही देख लो कि जिन्होंने भी दूसरी शादी की उनको अल्लाह ने बेटा ही दिया। दादी पूरी वजाहत करते हुए बोली तो अब्बू सर पकड़ कर बैठ गए। अम्मी उनकी जेब इजाजत देती है, इसलिए वो दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ना जेब इजाजत देती है और ना दिल। ना तो क्या हो गया तेरे दिल को? अच्छा भला जवान आदमी है, और आज जवान है तो कल बूढ़ा होगा। बुढ़ापे में बेटियां साथ नहीं देती, बल्कि ये बेटा ही होता है जो बुढ़ापे में कंधा देता है। ये तो पराया माल है। तू इनके सहारे क्या मस्त होकर ऐसी बातें कर रहा है? अम्मी आपको बच्चों के सामने ऐसी बातें जेब नहीं देती। बेटा हो या बेटी, ये अल्लाह ताला की मर्जी से ही मिलती हैं। अब्बू झुंझुलाए, मुझे ऐसी ही बातें जेब देती हैं। अरे गजब खुदा का, 6 बेटियां पैदा हो गईं और अब जो आने वाली है क्या पता वो भी बेटी ही हो। तो क्या अब तू बेटियों की लाइनों पे लाइनें लगाएगा? तुझे बेटे की आरजू नहीं है क्या? दादी अब इमोशनली अब्बू को घेरने लगी तो अब्बू चुप हो गए और फिर दादी को चुप कराते हुए बाहर ले गए। खुदा जाने बाहर क्या खुसर फुसर करते रहे, ये तो मालूम नहीं हुआ, लेकिन जब वो अंदर आए तो वो खामोशी से अम्मी के पास बैठ गए। तो अम्मी आहिस्ता से बोली, देखिए मुझे आपसे सिर्फ इतना कहना है कि अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो ज़रूर करें, मैं आपको कभी मना नहीं करूंगी, लेकिन खुदारा मुझे तलाक मत दीजिएगा। मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? अम्मी सिसकी, अल्लाह ने मुझे भाई नहीं दिया और अब्बू का साया भी सर पर नहीं है। एक बेवा माँ है जो कब तक हमें सहारा दे सकती है? अम्मी की बात सुनकर अब्बू ने गुस्से से अम्मी की तरफ देखा और कहा, इस घर की सारी औरतें पागल हो चुकी हैं। जिसने शादी करनी है उससे तो कोई पूछ ही नहीं रहा, और ये अपने अपने प्लान बनाए बैठी हैं। तुम्हें लगता है कि मैं दूसरी शादी इस शर्त पर करूंगा? क्या मैंने तुमसे शादी किसी शर्त की बिना पर की थी? क्या तुम्हें किसी भी बेटी की पैदाइश के बाद मैंने ये महसूस करवाया कि मुझे उसकी पैदाइश पर खुशी नहीं है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता तभी मजबूत हो सकता है जब तुम मुझे बेटा दोगी? इतने सारे अरसे में क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत कहीं नजर नहीं आई? वो अम्मी से शिकवा कर रहे थे और अम्मी की आंखें तशक्कुर के आंसुओं से भर गईं। अम्मी बोल नहीं लगी थी कि अब्बू ने एकदम उन्हें टोका, देखो वो मेरी माँ है। तुमने देखा होगा कि मैं उनके साथ बहस नहीं करता, ना लड़ता हूँ, क्योंकि वो उम्र के इस हिस्से में है जहाँ मेरे अल्लाह ने कुरान में कह दिया है कि अपने वालिदैन को उफ तक ना कहो। इसलिए मैं अल्लाह से डरता हूँ कि कहीं मैं अपनी वालिदा की नाफरमानी में अल्लाह का मुजरिम न बन जाऊं। मैं इसलिए उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करता, बल्कि मेरी आवाज हमेशा उनके सामने पस्त रही है। लेकिन इस तरह का ये मेरा मतलब हरगिज नहीं है कि वो मेरी दूसरी शादी का मुझे कहेंगी और मैं किसी बच्चे की तरह मान जाऊंगा। वो मेरी दूसरी शादी जबरदस्ती तो नहीं करवा सकती ना, और ना ही मैं दूसरी शादी करूंगा, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ एक से ही की जाती है और मैंने जिससे मोहब्बत की उससे शादी कर ली है। अब तुम्हें पाने के बाद मेरे दिल में कोई और ख्वाहिश बाकी नहीं बची, इसलिए तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। इस बार भी अगर अल्लाह ने बेटी दी तो भी मुझे कबूल है, क्योंकि ये मेरे अल्लाह की मर्जी है। बाकी अम्मी को बोलने दो, वो जो कहती हैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करो। अलबत्ता जिस दिन मैं दूसरी शादी की बात करूं उस दिन जरूर अपना बीपी हाई कर लेना, मुझे कोई एतराज नहीं होगा।
ابو بات کرتے کرتے ایک دم شرارت سے مسکرائے تو امی بھی ہنسنے لگیں۔ تو گویا آپ سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی اپنی حسرت کا ذکر کریں گے، امی نے آہستہ سے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور ابو زور سے ہنس پڑے۔ بہت مذاق کرنے لگی ہو تم لڑکی۔ امی نے سن لیا کہ میں تمہارے ساتھ ہنس رہا ہوں تو مجھے بہت باتیں سننے کو ملیں گی۔ ابو نے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بات کی تو امی ہنس دیں، اور میں اس بہت پیارے سے کپل کو یوں ہنستا مسکراتا دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ جو ڈر امی اتنے عرصے سے اپنے دل میں پال رہی تھی وہ ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے ختم ہو گیا ہے، کیونکہ میں یہ بات بہت اچھے سے جان چکی تھی کہ ابو اپنی بات کے پکے ہیں۔ دنیا چاہے ادھر کی ادھر ہو جائے، ان کی بات پتھر پر لکیر ہوتی ہے۔ وہ جب ایک دفعہ کسی بات کا عہد کر لیتے ہیں تو اس کو ہر صورت میں پورا کرتے تھے۔ اسے خوش قسمتی کہوں یا بدقسمتی کہ اس بار بھی ہماری بہن ہی پیدا ہوئی۔ دادی کو جو ہی خبر ملی تو وہ گھر سے باہر نکل گئی۔ ابو اسی دن چھٹی لے کر گھر آ گئے۔ انہوں نے حسب عادت گھر میں داخل ہوتے ہی ہم تمام بہنوں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور نئے آنے والی بیٹی کو اپنے بازوؤں میں اٹھا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں وہ پل کبھی نہیں بھول سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ آج بھی اس لمحے کو یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور کہیں کہیں مجھے یہاں پر اللہ سے شکوہ بھی ہوتا ہے کہ اتنے صابر انسان کو اس بار بیٹے کی صورت میں انعام کا تو مستحق ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر یہ سوچتی ہوں کہ جو میرا اللہ چاہتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے۔ ہم انسان اس کی مصلحت و حکمت کو نہیں سمجھ سکتے۔ 7ویں بیٹی کی پیدائش پر ابو کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں تھی۔ انہوں نے امی کو سنبھالا، ان کے لیے یخنی اپنے ہاتھ سے بنائی، کیونکہ امی بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی، اس لیے ابو اس بار خود ان کا خیال رکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی والدہ بالکل بھی اپنی بہو کا خیال نہیں رکھیں گی، اس لیے وہ نہ تو ان سے شکوہ کر رہے تھے، نہ ہی انہیں اپنی بیوی کا خیال رکھنے کا پابند بنا رہے تھے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا وہ اپنی بیوی کی خدمت کر رہے تھے۔ ابو کی اتنی ڈھیر ساری محبت دیکھ کر ہم بیٹیاں بھی ان کے ساتھ کھڑی تھیں، ان کا ہاتھ بٹاتی تھیں۔ وہ جہاں تھک کر بیٹھ جاتے تو ہم فوراً ان کے کندھے اور بازو دباتی، ان کی ایک آواز پر دوڑ کر کام کرتی۔ یوں مل بانٹ کر کام آسان ہو گیا، اور اچھی خوراک اور پنجیری جو ابو نے اپنے ہاتھوں سے بنا کر امی کے لیے محفوظ کر دی تھی کی وجہ سے امی بہت جلد صحت یاب ہو گئیں۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ امی کی صحت یابی میں سب سے بڑی وجہ ابو کی محبت اور کیئر رہی تھی، جس کی وجہ سے امی بہت جلد اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑی ہو گئیں، بلکہ اپنی 7ویں بیٹی پر اپنی بھرپور محبت نچھاور کرنے لگیں۔ ویسے بھی مثل مشہور ہے کہ سہاگن وہی جو پیا من بھائے۔ یہی وجہ تھی کہ امی کے چہرے کی رونق دوبارہ سے بحال ہو گئی۔ امی کو جب اس بات کا پتہ چل گیا کہ حالات چاہے کچھ بھی ہو جائیں ابو ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے تو ان کے چہرے کی چمک بڑھ سی گئی۔ یہ ابو کا دیا ہوا اعتماد تھا جس نے امی کو پر اعتماد کر دیا۔ دادی کی باتوں پر وہ پہلے پیلی ہلدی ہو جاتی تھیں، لیکن اب وہ پرواہ بھی نہیں کرتی تھیں، چپ چاپ ان کی باتیں سنتی اور مسکرا دیتی تھیں۔ لیکن ایک بہت اچھی بات ان میں جو مجھے نظر آئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کبھی پلٹ کر دادی کو جواب نہیں دیا اور نہ ہی ان کے ساتھ لڑائی کی۔ لیکن دادی اس بات پر بھی امی کو بخشنے کو تیار نہ ہوتی، بلکہ انہیں گنی اور میسنی کہتی رہتی، بلکہ وہ ایسی باتیں بھی کرتی جیسے وہ امی کو اکسانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ وہ آگے سے بولے اور لڑائی بنے۔ لیکن امی انتہائی سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا دامن لڑائی جھگڑوں سے بچا کے رکھتی۔ اس دوران دادی نے امی کو بدنام کرنے کے لیے ایک اور طریقہ بھی پکڑ رکھا تھا کہ چاہے کوئی ہمسایہ ہو یا رشتہ دار خاتون ان کے سامنے امی کی چغلیاں لگاتی رہتی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ امی کو جادوگرنی بھی کہتی۔ اللہ جانے اس نے کیسا جادو میرے بیٹے پر کیا ہے کہ وہ اس کالی کروٹی کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ حالانکہ مرد کو کیا لگے، وہ تو دوسری شادی کے نام پر جھومنے لگتا ہے، لیکن اس نے پتہ نہیں کیا گھول کے پلایا ہے کہ جب بھی اس کے سامنے دوسری شادی کی بات کی اس کا موڈ ہی خراب ہو گیا۔ دادی کی بات سننے والی خواتین اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتی اور امی کو انتہائی مشکوک نظروں سے دیکھتی۔ یہ باتیں امی سے ہوتے ہوئے ہم بہنوں پر بھی اثر انداز ہونے لگی۔ دادی کی وجہ سے اکثر گاؤں کی عورتیں ہمیں جادوگرنی کی بیٹیاں کہتے ہوئے ہمارا مذاق اڑاتی۔ ان باتوں پر میری بڑی بہن تو چپ ہو جاتی، لیکن مجھے بہت غصہ آتا اور میں اکثر انہیں جواب بھی دیتی، اور کئی بار روتے ہوئے میں گھر بھی آتی۔ لیکن امی جب مجھے اپنے سینے سے لگا کر تسلی دیتی تو میری ساری تکلیفیں، سارے دکھ کم ہو جاتے۔ انہی دکھوں میں ایک دکھ ہمارا اس وقت ختم ہوا
جب اللہ نے ہمیں 7 بہنوں کے بعد بھائی دیا، یقیناً یہ امی کے صبر کا وہ پھل تھا جو انہیں ہم 7 بیٹیوں پر تانے سن سن کر حاصل کیا تھا۔ ہم 7 بہنیں اپنے بھائی کو پا کر جہاں بہت خوش تھیں، وہیں پر دادی کو چپ سی لگ گئی۔ اب وہ ہمارے بھائی کو لے کر ہر وقت مصروف رہتی، گود سے اترنے نہ دیتی۔ وہ جتنا بھی روتا لیکن دادی کو برا نہیں لگتا۔ مجھے یاد تھا کہ ہم میں سے اگر کوئی بھی اپنی بیماری یا تکلیف میں بھی رو پڑتا تو دادی ہمیں بہت کوسنے اور بددعائیں دیا کرتی تھی، لیکن ہر وقت منہ بسورتے ہمارے بھائی کو دادی نے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھا ہوا تھا۔ ہمارا وقت انہی تلخ اور کھٹی میٹھی یادوں کے ساتھ گزرتا چلا گیا اور پتہ ہی نہیں چلا کب ہمارے رشتے بھی آنے لگے۔ لیکن ایک بات بہت عجیب تھی کہ جو بھی رشتہ آتا بڑی بہن کو دیکھتا، لیکن پسند مجھے کر کے جاتا۔ ہم 7 بہنیں سانولی تھیں لیکن پرکشش خد و خال لگتی تھیں۔ ہم سبھی کی آنکھیں امی پر گئی تھیں۔ خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں اور گھنی پلکوں نے ہمارے چہرے کو جاذب نظر بنا ڈالا تھا۔ گھنے لمبے اور سیاہ کمر تک آتے بال بھی امی پر چلے گئے تھے۔ لڑکے کی مائیں اکثر ہماری انہی خصوصیات کو دیکھ کر رشتہ خوشی خوشی مانگتی۔ ہم اپنے رشتے کے حوالے سے صرف ایک ہی بات سوچتی تھی کہ لڑکا پڑھا لکھا اور اتنا امیر ہو کہ ہم اپنا وقت خوشی خوشی گزار سکیں، اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات مار کر زندگی نہ گزارنی پڑے۔ خدا خدا کر کے بڑی باجی کا رشتہ طے ہوا۔ یہ ڈاکٹر فیملی تھی۔ سسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے جو ہمارے گاؤں میں ہی رہتے تھے۔ سارا گاؤں ان کا بہت ہی احترام کرتا تھا۔ لڑکا خود بھی ایک سرکاری ہسپتال میں کمپاؤنڈر تھا اور فیملی بھی کوئی خاص بڑی نہ تھی۔ اس کی 2 ہی بہنیں تھیں جن کی منگنیاں ہو چکی تھیں۔ امی بہت خوش تھیں کہ چلو پڑھے لکھے خاندان میں ان کی بیٹی کا رشتہ آیا ہے، لیکن دادی کو اس بات پر بھی اعتراض تھا۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ بڑی باجی کا رشتہ خاندان میں ہی ہو۔ بڑی پھپھو نے اپنے بیٹے کے لیے بات بھی کی تھی لیکن امی نہ مانی۔ ابو البتہ چپ رہے، لیکن دادی امی سے ہر وقت کہتی رہتی کہ گھر کا لڑکا ہے، تم انکار کیوں کر رہی ہو؟ تمہاری بیٹی کون سی حور پری ہے جو اس کے لیے شہزادہ اترے گا؟ اور یہ اس وقت کی بات تھی جب ابھی اس ڈاکٹر کا رشتہ نہیں آیا تھا۔ ہمارے گاؤں میں ایک کمپاؤنڈر کو ڈاکٹر کا ہی درجہ دیا جاتا تھا۔ میں تو بڑی حیران ہوئی جب امی نے پہلی بار دادی کو جواب دیا، امی میری بیٹی حور پر ہی ہے اور ہر ماں باپ کے لیے ان کی اولاد کسی بھی شہزادی سے کم نہیں ہوتی۔ اور کیا کمی دیکھی ہے آپ نے اپنی ان پوتیوں میں؟ لولی لنگڑی نہیں ہے، کانی نہیں ہے، شریف اور باحیا ہیں، فرما بردار ہیں، اور اللہ کرے گا اگر ان کے نصیب میں کوئی شہزادہ ہوا تو شہزادہ ہی ملے گا۔ ہاں تو پینوں کے بیٹے میں کیا کمی ہے؟ کسی شہزادے سے کم ہے کیا؟ دادی اپنی بیٹی کی حمایت میں بولی، جو باجی کا رشتہ کئی بار اپنے نکھٹو بیٹے کے لیے مانگ چکی تھی، لیکن میں امی کے انکار کو بہت اچھے سے سمجھتی تھی۔ اگر پھپھو کا یہ بیٹا برسر روزگار بھی ہوتا تو بھی امی پھر بھی اس رشتے کے لیے حامی نہ بھرتی، کیونکہ پھپھو نے کبھی خود بھی امی کو سکون کا سانس نہیں لینے دیا۔ حالانکہ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی پھپھو کی بھی شادی ہو گئی تھی، لیکن شادی ہو کر دوسرے گھر رخصت ہونے کے باوجود انہوں نے امی کو بہت ہی تنگ کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ اکثر دادی کے ساتھ مل کر امی کے ناک میں دم کیے رکھتی، ان کے کاموں میں خواہ مخواہ ٹانگیں اڑاتی۔ حتیٰ کہ پھپھو کے جب اوپر تلے بیٹے پیدا ہوئے تو انہوں نے امی کو بیٹیوں کے بہت زیادہ تانے دیے اور بہت ہی دل دکھایا۔ وقت تو گزر گیا لیکن امی کو یہ باتیں کبھی نہ بھولی کہ کیسے وہ ان پر اور ان کی بیٹیوں پر خوشیوں کے دروازے بند کرتی رہتی تھی۔ ہم ابھی اپنے باپ کے گھر میں تھیں تو پھپھو کو ہم بولتی ہنستی اچھی نہ لگتی تھی، تو اگر بیاہ کر میری باجی ان کے گھر چلی جاتی تو نہ جانے کیا حشر ہوتا۔ اسی وجہ سے امی نے پھپھو کے بیٹے کا رشتہ قبول نہ کیا، لیکن دادی نے صبح و شام امی کو تنگ کر دیا تو بالآخر ایک دن امی کو بولنا پڑا۔ تو دادی بہت حیران ہوئی کہ یہ آج کیسے بول گئی، جو ساری زندگی ان کے سامنے موم کی گڑیا بنی رہی اور اف تک نہ کی۔ لیکن دادی شاید یہ بھول گئی تھی کہ امی اپنی حد تک تو ساری بات برداشت کر سکتی ہیں لیکن اپنی بیٹیوں پر آنچ نہیں آنے دے سکتی، اور جب بات ہی ان کی ساری زندگی کی ہو تو وہ جانتے بوجھتے اپنی بیٹی کو جہنم میں کیسے دھکیل سکتی تھی۔ دادی کو تو امی نے چپ کرا دیا، لیکن پھپھو نے گھر آ کر بہت بڑا ہنگامہ اس وقت بنا ڈالا جب ابو گھر آئے ہوئے تھے۔ لیکن خوش قسمتی یہ ہوئی کہ ابو اس معاملے میں چپ رہے اور انہوں نے پھپھو کی جذباتی باتوں میں آ کر ایسا فیصلہ نہیں لیا کہ جس سے امی خفا ہو جاتی۔ وہ بظاہر خواتین کے معاملے میں دخل تو نہیں دیتے تھے، لیکن انہیں سب پتہ تھا کہ گھر میں امی اور ان کی بیٹیوں کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھا گیا ہے۔ پھپھو نے ابو پر بہت زور ڈالا لیکن ابو ان کی کسی بات میں نہ آئے
तो پھپھو بھی ہار مان کر واپس اپنے گھر چلی گئیں، اور جس وقت ڈاکٹر کا رشتہ آیا تو امی ذہنی طور پر پرسکون ہو گئیں کہ چلو اب کسی طرح یہ سلسلہ تو انجام پذیر ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب اور ان کی بیوی خود آئے اور انہوں نے باجی کو پسند کر لیا، اور اگلے دن انہوں نے اپنی بیٹی اور بیٹے کو لڑکی سے ملوانے کا کہا تاکہ شادی سے پہلے وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں، اور شرعی لحاظ سے بھی اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ امی اور ابو کو اس پر کوئی اعتراض نہ ہوا، چنانچہ اگلے دن ڈاکٹر صاحب کی بیٹیاں اور بیٹا ہمارے گھر آئے۔ ڈاکٹر کا بیٹا کسی شہزادے سے کم نہ تھا، اونچا لمبا قد، گورا چٹا رنگ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سرکاری نوکری، اور ساتھ میں پورے گاؤں میں ان کی نیک نامی کی شہرت کی وجہ سے یہ رشتہ ہر لحاظ سے مناسب لگا۔ ہم سب بہنیں چوری چوری کمرے میں سے لڑکے کو دیکھ کر باجی کو چھیڑنے لگیں، اور باجی شرمانے لگیں۔ ابھی رسم منگنی کی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن زبان ہو چکی تھی، اس لیے اب وہ ہمارے بہنوئی لگتے تھے۔ تو ہم بھی سبھی بہنیں باجی کو کمرے میں چھوڑ کر انہیں ملنے اور سلام کرنے کے لیے گئے، تو لڑکے کی بہنوں نے مجھے اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا اور مختلف سوالات کرنے لگیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے چائے اور پکوڑے پروسے تو لڑکے کی بہنوں نے میری چائے اور پکوڑوں کی بہت تعریف کی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سب اٹھ کر چلے گئے، اور ہم بہنیں آنے والی منگنی کے لیے اپنے اپنے پسندیدہ رنگ ابو کو بتانے لگیں کہ اس طرح کے کپڑے لانے ہیں۔ تو ابو نے کاغذ پر سب بیٹیوں کی پسند کے رنگ لکھے اور ہمیں یقین دلایا کہ جب اگلی دفعہ وہ آئیں گے تو اسی رنگ کے کپڑے وہ لے کر آئیں گے جو ہم نے بتائے ہیں۔ تو ہم بہت خوش ہوئیں۔ اگلی صبح میں صحن میں سے جھاڑو لگا رہی تھی کہ اچانک ڈاکٹر صاحب اور ان کی فیملی ہمارے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی اور خوشی بھی۔ خیر، ہم نے ان کو عزت سے بٹھایا۔ انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بتایا کہ وہ منگنی کے سلسلے میں آ جائے ہیں، لیکن آپ کی بڑی بیٹی کے لیے نہیں بلکہ چھوٹی بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے کی منگنی کرنا چاہتے ہیں۔ ابو اور امی کو بڑی حیرت ہوئی کہ پسند تو یہ بڑی بیٹی کو کر کے گئے ہیں اور اب چھوٹی کی بات کر رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے صاف صاف کہا کہ دراصل بیٹیوں کو اور بیٹے کو آپ کی چھوٹی بیٹی زیادہ پسند آئی ہے۔ اگر آپ یہ رشتہ منظور کرتے ہیں تو ہم آج ہی بیٹی کو انگوٹھی پہنانے کی رسم ادا کر دیتے ہیں۔ اندر کمرے میں ہونے والی ساری گفتگو ہم سب بہنیں چوری چوری سن رہی تھیں، اور یہ بات سن کر ہم سب ایک دوسرے کو حیران پریشان نظروں سے دیکھنے لگے۔ باجی کا چہرہ اتر گیا اور میں نہ جانے کیوں ان سے نظریں چرانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ابو کی آواز آئی اور انہوں نے میرے لیے ہاں کر دی، اور مجھے اسی وقت ڈاکٹر صاحب کے بیٹے کی رسم کے نام پر انگوٹھی پہنا دی گئی، اور 6 مہینے کے اندر اندر میں رخصت ہو کر ڈاکٹر صاحب کے گھر آ گئی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے دیکھ رہی ہوں۔ میں رستم کو پا کر بہت خوش تھی۔ ڈاکٹر صاحب کا گھر بہت ہی بڑا اور شاندار تھا، لیکن شادی کے فقط 3 مہینے کے اندر اندر مجھے پتہ چل گیا کہ یہاں بہت ہی چھوٹے قد کے لوگ رہتے ہیں۔ مجھے شادی کے کچھ دنوں بعد ہی ان پڑھ ہونے کے طعنے دینے شروع کر دیے۔ میں بہت حیران تھی کیونکہ امی ابو نے ہماری تعلیم کے حوالے سے ان سے کچھ بھی نہ چھپایا تھا، اس لیے یہ طعنے میری سمجھ سے بالاتر تھے۔ میں ساری زندگی امی کو محاذ پر لٹتے ہوئے دیکھتی رہی تھی۔ میں بھی انہی کی بیٹی تھی، مجھ میں بھی انہی جیسا صبر تھا۔ میں نے رستم سے کہا کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، وہ مجھے کتابیں لا دیں۔ رستم نے مجھے کتابیں لا دی، لیکن ایک دن بھی سکون سے بیٹھ کر مجھے پڑھنا نصیب نہ ہوا۔ میری ساس گھر کے کاموں کی وجہ سے مجھے کوئی بھی رعایت دینے کو تیار نہ تھی، لہٰذا میں نے رات کو پڑھنا شروع کر دیا، لیکن انہیں پھر بھی چین نہ تھا۔ ایک دن انہوں نے میری تمام کتابیں اٹھائی اور چولہے میں جھونک دی۔ میں نے جب اس بارے میں رستم کو بتایا تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی ماں اور بہنوں سے بات کرتا، الٹا مجھ سے ہی الجھنے لگا۔ میں یک کے بعد دیگرے ان باتوں کا ذکر گھر میں امی کے ساتھ کرنا چاہتی تھی، لیکن گھر میں آئے بہنوں کے رشتے اور ان کی فکروں میں گھلتے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر میری ہمت نہ لگتی کہ میں ان سے اپنے سسرال کی کوئی بات کروں۔ باجی کی شادی میری شادی کے 4تھے مہینے بعد ہو گئی تھی۔ وہ بیاہ کر پنڈی آ گئیں اور اپنے گھر بہت زیادہ خوش تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری تمام بہنوں کے رشتے طے ہو گئے اور وہ رخصت ہو کر مختلف شہروں میں اپنی زندگی گزارنے لگیں۔ بھائی باہر جا چکا تھا اور پلٹ کر اس نے کبھی بھی رابطہ نہ کیا۔ دادی اب کافی بوڑھی ہو گئی تھی، امی ہی انہیں سنبھال رہی تھی۔ دادی کو ہمارے بھائی کے باہر جانے کا بہت دکھ تھا، وہ یہ دکھ لے کر ہی دنیا سے چل بسیں، اور ان کے جانے کے کچھ عرصے بعد ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی۔ امی یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور 2 ماہ بعد امی کا بھی انتقال ہو گیا۔ میرا میکا اجڑ چکا تھا، بہنیں دور دور بیاہی ہوئی تھی، ان کا ہونا نہ ہونا میرے لیے برابر تھا۔ میں بالکل تنہا تھی، یہی وجہ تھی کہ
میرے سسرال والوں کو بھی اب میرے میکے والوں کا ڈر خوف ختم ہو چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ میں اکیلی ہوں اور میرے پیچھے بولنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے ان کا جو دل چاہتا وہ میرے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے۔ حالانکہ میری ساس خود بھی بیٹیوں والی تھی، لیکن انہیں مجھ پر پھر بھی ترس نہ آتا تھا۔ ایک تو مجھ سے سارا دن کام کرواتی، لیکن پیٹ بھر کر روٹی کھانے کو نہ دیتی۔ شوہر جو تنخواہ لاتا وہ یا تو اپنی عیاشیوں پر اڑا دیتا یا پھر اپنی ماں کو دے دیتا، لیکن اس نے کبھی بھی میری بنیادی ضرورتوں پر مانگنے کے باوجود مجھے پیسے نہ دیے، نہ ہی میرے پاس ڈھنگ کے کپڑے جوتے تھے۔ میں جب بھی اپنی نندوں کو اچھا کھاتا پیتا اور پہنتا دیکھتی تو میرے دل میں بھی ارمان جاگتے۔ میں نے ایسی حسرت بھری زندگی گزارنے کا تصور بھی نہ کیا تھا۔ اتنے برے حالات تو میرے تب بھی نہ تھے جب کمانے والے صرف ابو تھے اور ہم 7 بیٹیاں شہزادی کی طرح اپنا وقت اس کچے سے گھر میں گزار رہی تھیں۔ ابو نے ہمیں کبھی کسی کمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ گرمیوں اور سردیوں دونوں موسموں کے کپڑے بنا کر دیا کرتے تھے۔ میں اکثر اپنے غریب میکے اور امیر سسرال کے درمیان موازنہ کرتی تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ یہاں تو حالات بھی اچھے تھے لیکن شاید دل بہت چھوٹے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے کبھی بھی اپنے کپڑے جوتوں کی پرواہ نہیں ہوئی، جتنی پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی حسرت مجھے خون کے آنسو رلاتی تھی۔ شادی کے 4 سال بعد اللہ نے میری کوکھ ہری کی تو میری ساس اور نندے صبح و شام مجھے یہی کہتی رہتی کہ دیکھنا کہیں اپنی امی کی طرح 7 بیٹیاں پیدا کر کے ہمارے گھر کو جنجال پورا نہ بنا دینا۔ ایسے میں مجھے اپنی امی ابو کی بہت یاد ستاتی۔ انہوں نے تو ساری دنیا کی مخالفت سہ کر بھی ہم بیٹیوں کو شہزادیوں کی طرح رکھا، لیکن یہاں میرا شوہر پہلی بیٹی پر ہی اپنی ماں اور بہنوں کی سائیڈ لیتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ایسے میں سوچتی کہ اگر واقعی بیٹی ہو گئی تو نہ جانے اس کا یہ لوگ کیا حل کریں گے۔ میرا شوہر تو ابو کی طرح مجھے سپورٹ بھی نہیں کرے گا تو پھر میں کہاں جاؤں گی؟ سوچ سوچ کر میرے دماغ کی نسیں پھٹنے لگتی۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میرے سارے خدشے درست ثابت ہوئے۔ اللہ نے مجھے بیٹی دی جو میرے لیے کسی آزمائش سے کم نہ تھی۔ رستم تو اب میری پرواہ کرتا اور نہ ہی اپنی بیٹی کی۔ کم خوراکی کی وجہ سے میرا دودھ نہیں بنتا تھا، جس کی وجہ سے میری بیٹی بھوکی رہتی تھی اور ہر وقت روتی رہتی۔ اس کے رونے سے تنگ آ کر میں نے ایک دن چپکے سے کچن میں آ کر دودھ کپ میں اونڈیلا ہی تھا کہ اچانک میری ساس اور نندے میرے سر پر آن کھڑی ہوئیں اور وہ ہنگامہ کیا کہ جیسے میں نے دودھ نہیں بلکہ سونا چرا لیا ہے۔ اچھا تو روز یہ دودھ چراتی ہے، تبھی میں کہوں کہ دودھ کم کیوں ہوتا ہے پتیلی میں۔ ان کی باتیں سن کر مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں بھی آگے سے بول پڑی۔ میری نندے مجھے بالوں سے گھسیٹ کر کچن سے باہر لائیں تو خود کو بچانے کے لیے میں نے انہیں زور سے دھکا دیا اور وہ زمین پر جا گریں۔ اچانک رستم نے آ کر میرے منہ پر تھپڑ مارے اور مجھے کھڑے کھڑے طلاق دے دی اور پھر ہاتھ سے پکڑ کر بھوکے پیٹ میری بیٹی کو اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں خالی ہاتھ بیٹی کو اٹھائے اس گاؤں سے نکلی اور شہر کی طرف جاتی سڑک کے کنارے برگد کے درخت کے پاس آ کر بیٹھ گئی، جس سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک ڈھابا تھا۔ اچانک بارش شروع ہو گئی اور میری بیٹی بھوک سے بلبلا کر رونے لگی کہ اچانک ایک سفید داڑھی والے بابا جی نہ جانے کہاں سے نمودار ہوئے اور بغیر مجھ سے کچھ پوچھے میرے سامنے کھانا رکھ دیا۔ میں دوپہر کی بھوکی تھی، کھانا دیکھ کر رو پڑی اور پھر جلدی جلدی اپنے پیٹ کی بھوک مٹائی۔ تھوڑی دیر بعد ہی مجھے ایسا لگا جیسے میری چھاتیوں میں دودھ اتر آیا ہو۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی بیٹی کو دودھ پلانے لگی۔ میرے کھانا کھانے کے دوران بابا جی نہ جانے کہاں چلے گئے، مجھے نہیں پتا، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ بابا جی دودھ کا گلاس لے کر میرے پاس بیٹھے ہیں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہا تو وہ مسکرا دی اور کہنے لگے، بیٹیاں شکریہ ادا کرتی اچھی نہیں لگتی۔ اگر تم اپنی سسرال سے بدلہ لینا چاہتی ہو تو میں انہیں مزہ چکھا سکتا ہوں۔ ایک بالکل انجان آدمی میرے سسرال کے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہے؟ اس بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تو میں نے پوچھا، آپ کیا جانتے ہیں میرے بارے میں؟ تو وہ پھر مسکرا دیے۔ مجھ سے تمہارا کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے بیٹی۔ آپ کون ہیں؟ میں نے خوف زدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ مجھ سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے بیٹی، میں بھی تمہاری طرح اللہ کی مخلوق ہوں۔ میرا نام شیر زمان ہے اور میں جن زاد ہوں۔ یہاں کھانے کا ڈھابا چلاتا ہوں۔ اس درخت کی دوسری طرف میری بیٹی دفن ہے۔ وہ ایک انسان زادے کے عشق میں گرفتار ہوئی اور پھر اس کے ظلم کا شکار ہو کر منو مٹی تلے دفن ہو گئی۔ تب سے میں یہیں پر ہوں اور کوشش کرتا ہوں اس درخت تلے آنے والی ہر بیٹی بہن کی مدد کر سکوں۔ بولو میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ نہ جانے کیوں ان کی حقیقت جان کر مجھے بالکل بھی ڈر نہ لگا۔ میں نے ملتجی لہجے میں کہا کہ میری بس اتنی مدد کر دیں کہ میں اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر
अपना और अपनी बेटी का बोझ खुद उठा सकूं। ठीक है बेटी, मैं अपने ढाबे के साथ ही तुम्हारा छोटा सा ढाबा खोल देता हूँ। यहाँ तुम चाट, पकोड़े, समोसे बनाकर बेचो। जब तक मेरी जिंदगी है मैं तुम्हारी इसी सिलसिले में मदद करता रहूंगा। और यूं मैंने जिन बाबा की मदद से एक छोटा सा खाने का ढाबा खोला, जो अल्लाह के फजलो करम से चल निकला। मेरी बेटी भी स्कूल जाती है और मेरी दुआ है कि वो पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बने और कभी एक रोटी के लिए किसी मर्द की मोहताज न बने, बल्कि अपना कमाए और खाए। जिन बाबा अब काफ़ी बूढ़े हो गए हैं, लेकिन वो अब भी मेरे साथ रहते हैं और जहाँ कहीं मैं हिम्मत हारने लगती हूँ, वो मेरी हिम्मत टूटने नहीं देते। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।